نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا يؤاخذكم الله باللغو في ايمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان فكفارته اطعام 10 مساكين من اوسط ما تطعمون اهليكم او كسوتهم او تحرير رقبه فمن لم يجد فصيام 3 أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون۔ اللہ تمہیں تمہاری فضول قسموں پر نہیں پکڑے گا، البتہ ان قسموں پر گرفت فرمائے گا جنہیں تم مضبوط کر لو، تو ایسی قسم کا کفارہ 10 مسکینوں کو اس طرح کا درمیانی درجے کا کھانا دینا ہے جو تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، یا ان کو 10 کو کپڑے دینا ہے، یا ایک مملوک غلام یا لونڈی آزاد کرنا ہے۔ تو جو نہ پائے تو 3 دن کے روزے، یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے۔ جب قسم کھاؤ اور اپنی قسموں کی حفاظت کرو، اسی طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ اس سے پہلی آیت جو کل آپ نے سماعت کی، جس میں صحابہ کرام کی ایک جماعت نے کھانے پینے کی چند حلال چیزیں اور کچھ لباس اپنے اوپر حرام کر لیے اور دنیا سے انہوں نے کنارہ کشی کر لی اور مزید اس پر قسمیں کھا لی، جب اللہ نے وہ آیت نازل کی اور انہیں اس چیز سے منع کیا تو یہ صحابہ کرام حضور کی بارگاہ میں آئے اور انہوں نے حضور کی بارگاہ میں پوچھا کہ ہم نے جو قسمیں کھائی ہیں اب ان قسموں کا کیا کریں۔ اللہ رب العالمین نے یہ قیامت تک کے لیے صحابہ کے صدقے میں یہ آیت نازل کر کے قسم کے بارے میں احکام نازل فرمائے۔ یاد رکھیے قسم 3 طرح کی ہوتی ہے۔ ایک ہوتی ہے غلط فہمی کی قسم، اسے کہتے ہیں یمین لغو۔ قسم کو عربی میں یمین کہتے ہیں، تو غلط فہمی کی قسم کو یمین لغو کہتے ہیں۔ دوسری قسم ہوتی ہے غموس، یمین غموس، اسے کہتے ہیں جھوٹی قسم۔ تیسری قسم ہوتی ہے یمین منعقدہ۔ اب ان تینوں کے بارے میں سن لیجئے کہ غلط فہمی کی جو قسم ہوتی ہے یہ کیا ہوتی ہے کہ آدمی کسی واقعے کو اپنے خیال میں صحیح جان کر قسم کھا لے اور حقیقت میں ایسا نہ ہو، تو یہ غلط فہمی کی قسم کہلاتی ہے، اس پر کفارہ نہیں ہے۔ دوسری قسم یمین غموس، یہ جھوٹی قسم، یعنی کسی گزشتہ واقعے کے متعلق جان بوجھ کر، یعنی وہ واقعہ ماضی کا کوئی واقعہ ہو اور اس پر جھوٹی قسم کھا لے، لیکن یہ کھانا حرام ہے، یہ جھوٹی قسم کھانا حرام ہے، لیکن اس پر بھی کفارہ نہیں ہے۔ تیسری قسم جو ہوتی ہے یمین منعقدہ، یہ آئندہ مستقبل میں، یاد رکھیے کہ یہ والی قسم جو ہوتی ہے اسی پر کفارہ ہوتا ہے، اور یہ ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ جو کسی آئندہ کے معاملے پر اسے پورا کرنے یا پورا نہ کرنے کے لیے کھائی جائے، کسی صحیح معاملے پر اگر کھائی گئی قسم، ایسی قسم کو توڑنا منع بھی ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم ہے۔ تو یاد رکھیے کہ قسم کی تیسری صورت پر ہی کفارہ لازم آتا ہے۔ اب قسم کا کفارہ کیا ہے یہ لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا اور یہ اس کا سوال پوچھتے ہیں کہ ہم قسم کا کفارہ کس طرح دیں۔ تو یاد رکھیے قرآن نے بتایا کہ قسم کا کفارہ یہ ہے کہ اگر کوئی قسم توڑ دے تو اس کا قسم کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، یا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر درمیانی درجے کا کھانا کھلائے، یا 10 مسکینوں کو کپڑے پہنائے۔ آج کے دور میں غلام لونڈی کا دور نہیں، تو 2 قسم کا کفارہ ہے کہ 2 وقت کا 10 مسکینوں کو 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دے، یا پھر کھانا کون سا کھلائے گا اس کے بارے میں ابھی بتاتا ہوں، اور 10 مسکینوں کو یا کپڑے دلا دے کہ ان کو اس طرح اس کا قسم کا کفارہ ہوگا۔ اگر کسی کے پاس
पैसा नहीं کہ قسم کا کفارہ ادا کرنے کے لیے واقعی وہ جانتا ہے کہ میں نہیں کر سکتا، مسکینوں کو کھانا نہیں کھلا سکتا، میرے خود کھانے کے لالے ہیں، یا میں کسی کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، تو پھر قرآن نے اسے کہا کہ 3 روزے رکھنے پڑیں گے مسلسل، یعنی 3 دن لگاتار اسے روزہ رکھنا پڑے گا تو قسم کا کفارہ ادا ہوگا۔ قسم کے کفارے میں بہت سارے مسائل ہیں، لیکن میں صرف 7 آپ کے سامنے مختصر بتا دیتا ہوں، اور تفصیل بہت ہے۔ پہلی بات یاد رکھیے کہ مسکینوں کو کھانا کھلانے کے بجائے اگر کوئی چاہے تو صدقہ فطر کی رقم بھی دے سکتا ہے۔ نمبر 1، صدقہ فطر کی رقم آپ سب جانتے ہیں کہ 2 کلو آٹے کی جو قیمت بنتی ہے جو بھی معاشرے میں، وہ 1 اس کی قیمت ہوگی، تو اس طرح 10 صدقہ فطر کی رقم مسکین کو وہ دے دے۔ تو اس طرح بھی یہ بھی جائز ہے، علماء نے لکھا کہ ایک مسکین کو 10 روز تک بلائے، کھانا کھلا دے، یا پھر اس کو وہ صدقہ فطر کی رقم دے دے۔ تیسرا، گھٹیا قسم کا کھانا نہیں کھلا سکتا قسم کے کفارے میں۔ بالکل یہ جو لوگ ہوتے ہیں کہ چند 50 روپے والا کھانا دے دینا بس میری طرف سے قسم کا کفارہ، جو یہ ہوٹل میں ہوتے ہیں جا کے دے دیتے ہیں، تو یاد رکھیے جو آپ کھانا کھاتے ہیں اسی درمیانی درجے کا کھانا ہونا چاہیے، اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کس لیول کا کھانا کھاتے ہیں، اسی 10 مسکینوں کو ایسا ہی کھانا کھلانا پڑے گا۔ نمبر 4، علماء نے کہا کہ مسکین کو کپڑے پہنا ہے تو اس میں بھی یاد رکھنا چاہیے درمیانی درجے کے کپڑے ہونے چاہیے، اور ایسے ہونے چاہیے کہ جس سے اس کا بدن ڈھک سکے۔ ایسے نہیں کہ گھٹیا سوٹ خرید کے سستے والا دے دیا، اور سلائی بھی آج کے زمانے میں مہنگی، اور وہ کپڑا پہنے کسی مسکین کو دیا تو وہ 1 مہینہ بھی وہ نہ چلے اور کپڑا پھٹ جائے، تو ایسا کپڑا بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طرح روزے سے کفارہ جب ادا ہو سکتا ہے کہ جب اس کے پاس کھانا کھلانے، کپڑا دینے کے لیے پیسے نہ ہوں، اور اس کی آمدنی بھی ایسی نہ ہو، کوئی اگر جب اس صورت میں روزے رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح چھٹی بات یاد رکھنی ہے کہ روزے مسلسل رکھنے پڑیں گے، 2 دن رکھا، 1 دن بیمار ہو گیا چھوڑ دیا، دوبارہ 3 رکھنے پڑیں گے، تو یہ بھی یاد رکھنا چاہیے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ بعض لوگ کفارہ دے دیتے ہیں پھر قسم توڑتے ہیں، تو اگر کفارہ پہلے دے دیا، قسم بعد میں توڑی، کفارہ ادا نہیں ہوگا۔ قسم توڑنے کے بعد کفارہ دے گا تو ادا ہوگا، اگر پہلے دے دیا تو وہ کفارہ ادا نہیں ہوا۔ اسی آیت میں اللہ نے فرمایا وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ، اپنی قسموں کی حفاظت کرو۔ قسموں کی حفاظت 2 طریقے سے ہوتی ہے، علماء نے فرمایا۔ ایک تو یہ کہ جو تم نے قسم کھائی ہے وہ صحیح معاملے میں کھائی ہے تو قسم کو پورا کر لو۔ دوسری بات، اگر اس میں کوئی شرن حرج نہ ہو، اور شرن حرج آ رہا ہو تو قسم کو توڑ کے کفارہ دے، ایک بات۔ دوسری بات، اس کی حفاظت سے مراد یہ ہے کہ اپنے آپ کو بچا لو، بات بات پہ قسم نہ کھایا کرو، یہ قسم کھانے والی عادت ہی نکال دو اپنے اندر سے، کہ اپنا اعتبار دلانے کے لیے لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ خدا کی قسم میری بات کا اعتبار، جو بار بار یہ عموماً کاروبار میں پائی جاتی ہے، کیونکہ ایک دفعہ جب اعتبار ٹوٹ جائے کسی گاہک سے تو پھر اس کو اگر وہ دوسری بار آیا تو پھر قسمیں بار بار کھا کے اپنی چیز کو بیچنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے تم اپنی زبانوں کی حفاظت کر لو، کیوں بار بار قسمیں کھاتے ہو؟ تو اس لیے اس عادت کو ہی اپنے اندر سے نکال دو۔ آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب اور جوا اور بت اور قسمت معلوم کرنے کے تیر ناپاک شیطانی کام ہی ہیں، تو ان سے بچتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اس آیت مبارکہ میں 4 گندی چیزیں جن کو نجاست سے تشبیہ دی گئی، خباثت ہیں اور یہ شیطانی کام ہیں، ان سے بچنے کا اس آیت میں حکم دیا گیا۔ وہ 4 گندی نجاست والی چیزیں، ان میں سے پہلی چیز ہے شراب، دوسرا ہے جوا، تیسرا ہے انصاب، انصاب کہتے ہیں بت، نمبر 4 ازلام، یہ کہتے ہیں پانسے ڈالنا، اور قسمت کا حال وغیرہ معلوم کرنا۔ یہ 4 چیزیں ہیں۔ شراب کے بارے میں سن لیجئے، شراب کے بارے میں، شراب پینا حرام ہے اور اس کی وجہ سے بہت سارے گناہ پیدا ہوتے ہیں، اور گناہوں کی اصل اگر اسے کہا جائے تو علماء فرماتے ہیں بالکل بجا ہے، سارے گناہوں کی اصل شراب ہے۔ شراب کے بارے میں میرے آقا کیا فرماتے ہیں سنیے، کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شراب ہرگز نہ پیو،
کیوں کہ ہر بدکاری کی اصل شراب ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں جس کو ترمذی شریف میں روایت کیا گیا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 شخصوں پر لعنت فرمائی۔ اب وہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نوکری کرتے ہیں تو ان میں ان کا بھی جواب آ جائے گا، ہم تو شراب پیتے نہیں، ہم تو صرف وہاں گیٹ پر نوکری کر لیتے ہیں جہاں شراب بکتی ہے، یا پھر ہم تو صرف اٹھا کر ویٹر کا کام کرتے ہیں، ہمیں ایک نوکری پر رکھا گیا ہے تو ویٹر کا کام کر لیتے ہیں۔ تو ان سب کے لیے اس میں یہ حدیث پاک سمجھ آ جائے گی کہ 10 لوگوں پر اللہ رب العالمین نے لعنت کی ہے۔ فرمایا نمبر 1 شراب بنانے والے پر، نمبر 2 شراب بنوانے والے پر، ایک بنانے والا ایک بنوانے والے پر، نمبر 3 شراب پینے والے پر، نمبر 4 شراب اٹھانے والے پر، شراب اٹھا کر، جیسے بعض لوگ دوست کی خاطر، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ سے ملتی ہے تو میں تجھے لا کے دے دوں گا، چل پیسے دے دے، میرا ادھر سے آنا جانا ہوتا ہے، تو یہ بھی غلط کام ہے کہ شراب اٹھانے والے پر۔ نمبر 5 جس کے پاس شراب اٹھا کر لائی گئی اس پر۔ نمبر 6 شراب پلانے والے پر، یہ خرید کر دے دی پلانے والے میں آ گیا۔ نمبر 7 شراب بیچنے والے پر، بیچ بھی نہیں سکتا۔ نمبر 8 کہ میں تو نہ پیتا ہوں نہ، میں صرف قیمت لے لیتا ہوں، میں تو کاروبار کر رہا ہوں، کیا کروں مجھے کاروبار، تو فرمایا شراب کی جو قیمت ہے یہ بھی، اس پر بھی لعنت اللہ رب العالمین نے فرمائی کہ شراب کی قیمت کھانے والے پر۔ نمبر 9 شراب خریدنے والے پر، جو خرید کر لا کر دے، خود کچھ بھی نہیں کرتا نہ ان کے پاس بیٹھتا، صرف خرید کر لا کر، فرمایا اس پر بھی لعنت ہے۔ نمبر 10 جس کے لیے شراب خریدی گئی اس پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ اور اب جو حدیث پاک ہے، اگر آپ کے دوستوں میں سے کوئی اگر پیتا ہو تو اس کو یہ حدیث پاک سنا کر اس سے چھڑوا سکتے ہیں۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے۔ کیسے کیسے نام ہوتے ہیں، میں وہ کیا نام لوں جو آپ مارکیٹ میں ملتی ہے، شراب نہیں کہتے، اس کے نام باقاعدہ لیبل رکھے ہوتے ہیں۔ اب کسی انجان آدمی کو پتہ نہ ہو، کبھی اس نے زندگی میں سنا بھی نہ ہو، تو یہ تو بہت اچھا شربت ہے، تو بعض لوگ شراب کو بھی شربت کا نام لے کر، جو برے لوگ ہوتے ہیں جو اور گیدرنگ بناتے ہیں، باقاعدہ اس کا ایک پورا یعنی بڑے پیمانے پر یہ لوگ اس کو کاروبار کے طور پر اور لوگوں کو شرابی بنانے کے لیے، تاکہ معاشرے میں بے حیائی پھیلے، تو آپ جان سکتے ہیں یہ کون لوگ ہوں گے جو اس کو عام کرتے ہیں اور سستی ملے تاکہ لوگ پئیں۔ میرے حضور فرماتے ہیں میری امت کے کچھ لوگ شراب پئیں گے اور اس کا نام بدل کر کچھ اور رکھیں گے، ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے، یعنی شراب جس محفل میں ہوگی تو اس محفل میں پھر ناچنے والیاں بھی ہوں گی اور ناچنے والے بھی ہوں گے۔ کیا میرے آقا 1400 سال پہلے اس امت کو بتا رہے ہیں، میرے آقا کی نگاہیں دیکھ رہی تھی اس امت میں کیا کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں ان کے سروں پر باجے بجائے جائیں گے اور گانے والیاں گائیں گی، جن کو وہ سن بھی رہے ہوں گے اور وہ شراب بھی پی رہے ہوں گے۔ اب ان کے لیے عذاب کیا آ سکتا ہے۔ میرے حضور فرماتے ہیں اللہ انہیں زمین میں دھسا دے گا اور ان میں سے کچھ لوگوں کو بندر و سور بنا دے گا۔ اگر اللہ کا عذاب آیا تو اللہ ان کو سور بھی بنا دے گا، ان کو بندر بھی بنا دے گا اور ان کو زمین میں بھی دھسا دے گا۔ اور ایک اور حدیث پاک، اور میں کل اس آیت کو مکمل کروں گا، لیکن شراب کے بارے میں، جوئے کے بارے میں کل بتاؤں گا، اور یہ آیت کا آدھا حصہ آج ہم سن لیتے ہیں صرف شراب کے بارے میں۔ ایک اور حدیث پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا قسم ہے میری ذات، میری عزت کی، میرا جو بندہ، یہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العالمین خود ارشاد فرماتا ہے قسم ہے میری عزت کی، یعنی اللہ اپنی عزت کی قسم کھا کر فرماتا ہے میرا جو بندہ شراب کے ایک گھونٹ بھی پیے گا میں اس کو اتنی پیپ پلاؤں گا، اور جو بندہ میرے خوف سے اسے چھوڑ دے گا میں اس کو حوض اقدس سے پلاؤں گا، حوض قدس سے پلاؤں گا۔ اگر ایک شراب کا گھونٹ پیے گا تو میں اتنی شراب کے وہ اس کو پیپ پلاؤں گا۔ تو دنیا میں اگر کسی کو پیپ کو دیکھتے ہی بندے کو کراہیت ہوتی ہے تو پینا تو دور کی بات ہے۔ فرمایا جو میرے خوف سے شراب چھوڑ دے گا میں حوض کوثر سے، حوض قدس سے یعنی پاکیزہ، اسے وہ شراب پلاؤں گا۔ شراب اس آیت میں اگر آپ دیکھیں
تو اس آیت میں اللہ نے شراب کو 10 چیزوں کو یعنی شراب کے حرام ہونے کو مختلف 10 انداز سے بیان کیا۔ علماء دیکھیے کتنی باریکیاں نکال کر لاتے ہیں۔ نمبر 1، شراب کو جوئے کے ساتھ ملایا گیا، شرابی جوا بھی کھیل سکتا ہے، یعنی شرابی جوا بھی کھیلنے والا ہو سکتا ہے۔ نمبر 2، بتوں کے ساتھ ملایا گیا، پہلے زمانے میں جو بت بھی ان کی پوجا بھی کرتے تھے اور شرابیں بھی پیتے تھے۔ نمبر 3، شراب کو ناپاک قرار دیا۔ نمبر 4، اسی آیت میں شیطانی کام شراب کو قرار دیا۔ اور نمبر 5، شراب کو اس سے بچنے کا حکم دیا۔ نمبر 6، کامیابی کا مدار اس سے بچنے پر رکھا۔ اور نمبر 7، شراب کو عداوت اور بغض کا سبب قرار دیا۔ نمبر 9 اور 8، شراب کو اللہ کے ذکر سے روکنے والی اور نماز سے روکنے والی قرار دیا کہ تم نماز نہیں پڑھ سکتے، شراب پیو گے تو تم نماز کے قریب ہی نہیں آؤ گے۔ کئی لوگ ہیں جو شرابی ہیں، انہیں مسجد میں داخل ہونا ہی نصیب نہیں ہوتا، ان کی زبانوں پر کیا اللہ کا ذکر آئے گا، کیونکہ وہ تو اپنی عقل کو ہی ختم کر دیتے، تو کیا ان کے منہ پر اللہ کا نام بھی نکلے گا، اور جب منہ ہی گندا ہو تو کیا اس منہ گندے سے اللہ کا ذکر نکلے گا۔ اور نمبر 10، اس سے تاکید حکم اللہ نے دیا، باز رہو، اس سے بچ کر رہو۔ شراب کے پینے والوں کے نتائج اتنے خطرناک ہیں، آج پوری دنیا اس کو دیکھ رہی ہے، لیکن پھر بھی اس کا پرمٹ لائسنس لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ آپ شراب بیچیں، آپ شراب پلائیں، آپ شراب کے اڈے کھولیں، باقاعدہ اس کی سرپرستی کرنے والے لوگ ہیں کہ آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، صرف ہمارا خرچہ بھجوا دینا، ہمیں اتنے پیسے بھجوا دینا، تمہارے اڈے چلتے رہیں گے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے بھی بڑا ہے کہ ان کی وجہ سے تباہیاں آ رہی ہیں، اور اس کے برے عمل سے ان کو باز آنا چاہیے کہ وہ لوگوں کو شراب میں مبتلا کرتے ہیں۔ نمبر 1، شراب نوشی کی وجہ سے یاد رکھیے کروڑوں افراد ایسے آج موجود ہیں پوری دنیا میں جو ایسے مختلف اور خطرناک امراض کا شکار ہیں کہ آپ ڈاکٹروں سے جا کر پوچھئے، آپ کو ڈاکٹر بتائیں گے کہ جو شراب پینے والے کتنی گندی بیماریوں میں لگ جاتے ہیں۔ نمبر 2، لاکھوں افراد شراب پینے کی وجہ سے مر جاتے ہیں، آئے دن اخبارات میں آتا ہے کچی شراب پی مر گئے۔ تو یہ اسی طرح سب سے زیادہ حادثات جو ہوتے ہیں وہ شراب پی کر گاڑی چلانے والے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اس نے شراب پی کر وہ گاڑی چلا رہا ہے، لیکن کسی بے قصور بیچارہ اس کی وجہ سے وہ مارا جاتا ہے، وہ نشے میں گاڑی چلا رہا ہے اور دوسروں کا بھی ایکسیڈنٹ کر کے دوسروں کی فیملیوں کے یعنی قیامت ان کے لیے برپا کر دیتا ہے۔ یہ شرابی کی وجہ سے لوگوں کو نقصانات ہوتے ہیں۔ نمبر 4، ہزاروں افراد انہی شرابیوں کی وجہ سے بے قصور قتل و غارت گری کا نشانہ بنتے ہیں، کبھی ماں بن جاتی ہے، کبھی بیٹی بنتی ہے، کبھی گھر والے میں سے کوئی نہ کوئی اگر روک دے، ٹوک دے، مار دے تو یہ شرابی کیونکہ عقل اس کی ہوتی نہیں وہ ان کو قتل کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے شراب پینے والے ہی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ ان کی اگر بیویاں ہوں تو وہ ساری زندگی ایسے شرابی سے جس سے شادی ہو جائے تو وہ ساری زندگی ظلم و ستم کا شکار بنی رہتی ہے۔ انہی شرابیوں کی وجہ سے لاکھوں جنسی حملے ہوتے ہیں مرد سے، اور لاکھوں ایسی عورتیں جو بے قصور ہوتی ہیں ان شرابیوں کی وہ رات کو ان کو پہنچایا جاتا ہے تاکہ وہ شراب پینے کے بعد اپنی جنسی خواہش پوری کریں۔ الامان والحفیظ۔ نمبر 7، جن والدین کے بچے اگر شراب پینے والے ہوں وہ ماں باپ کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے کہ جن کے بچے شرابی ہوں، اور ان کے بچے اگر ماں باپ خود پینے والے ہوں، باپ پینے والا ہو، یاد رکھیے ان کے بچے ایسے پیدا ہوتے ہیں معاشرے میں کہ وہ بیماریاں لے کر آ جاتے ہیں، وہ بیماریاں دوسروں میں ٹرانسفر ہوتی ہیں ان شرابیوں کی وجہ سے۔ اسی طرح یہ نتائج میں بتا رہا ہوں کہ شراب پینے والوں کے کیا کیا نتائج آ رہے ہیں۔ شرابی شخص کے جو گھر والے ہوں، اہل و عیال ہوں، اسے خاندان میں کسی سے ہمدردی نہیں ہوتی، اس کے دل میں کوئی صلہ رحمی نہیں ہوتی، اسے صرف اپنے نشے سے وہ پیار ہوتا ہے، بس میرا نشہ مجھے ملنا چاہیے۔ اسے کیا پتا کہ گھر والوں سے کیا پیار ہوتا ہے، ماں سے کیا پیار ہوتا ہے، باپ سے کیا پیار ہوتا ہے، بیٹی کیا ہوتی ہے، بیٹا کیا ہوتا ہے، گھر میں خاندان میں رشتہ دار
وہ سب اس سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اللہ اللہ۔ 10واں اس کا نقصان یہ ہے کہ شرابی سے جو اقتصادی نقصانات جو ہوتے ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں، کہ اس کے تو علماء نے اتنا لکھا ہے کہ اس کو میں اگر آپ کے سامنے رکھوں تو آپ کہیں گے کہ کیا کیا معیشت پر نقصان آتے ہیں۔ اللہ رب العالمین تمام شرابی حضرات جو بھی ہیں اللہ انہیں عقل سلیم دے اور وہ انہیں توبہ کی توفیق دے، اور اللہ ہمیں اس برائی سے ہمیشہ مرتے دم تک محفوظ فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم۔ اللهم إني أسألك من فضلك ورحمتك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة۔ الفاتحہ۔ سورہ فاتحہ پڑھ کر اپنے نیک مقاصد کے لیے دعا کر لیجیے۔